اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم فریگرنس آف اسلام کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ معزز سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کہ قرآن مجید میں کس دسترخوان کا ذکر کیا گیا اور یہ کس نبی علیہ السلام کی دعا سے نازل ہوا اور اس سے کس امت نے فائدہ حاصل کیا۔ تو معزز سامعین، آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور کسی بھی حصے کو سکپ مت کریں۔ اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو فریگرنس آف اسلام کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف کہ قرآن مجید میں کس دسترخوان کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور وہ وقت بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ بن مریم، کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا نازل کرے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس سے خوان کے نزول پر گواہ رہیں۔ تب عیسیٰ بن مریم نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما، ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ خدا نے فرمایا کہ میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو 30 دن روزے رکھنے کا حکم دیا۔ جب انہوں نے روزے مکمل کر لیے تو انہوں نے آسمان سے دسترخوان نازل کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ ایک تو کھانے کا انتظام ہو جائے اور دوسرے یہ کہ ان کے دل مطمئن ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے روزے قبول کر لیے ہیں اور ان کی درخواست کو شرف قبولیت بخشا ہے، اور روزے مکمل ہونے کے بعد یہ ان کے لیے خوشی اور مسرت کا ذریعہ ہوگا اور ان کے اول و آخر اور فقراء امراء کے لیے کافی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کافی وعظ و نصیحت کی، کیونکہ آپ کو خطرہ لاحق ہوا کہ وہ اس کا صحیح شکر ادا نہیں کریں گے اور اس پر عائد کردہ شرائط کا لحاظ نہیں رکھیں گے۔ اس کے باوجود وہ اپنے مطالبے پر قائم رہے۔ جب وہ اپنے مطالبہ سے بعد نہ آئے اور اصرار کرتے رہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالوں سے بنا ہوا سادہ لباس پہن کر اپنی جائے نماز کی طرف کھڑے ہوئے، اپنے قدم ملائے اور اپنا سر نیچے لٹکا لیا اور رونے لگ گئے، اور نہایت تضرع و زاری اور عجز و انکساری سے بارگاہ الہی میں درخواست کی کہ ان کا مطالبہ پورا کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور دسترخوان اتارا، جبکہ لوگ اس کو دو بادلوں کے درمیان اترا ہوا دیکھ رہے تھے، اور وہ آہستہ آہستہ قریب ہوتا چلا گیا۔ جب وہ قریب آ گیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا اللہ، اسے رحمت کا ذریعہ بنا، سزا کا سبب نہ بنانا، اور اسے برکت و سلامتی والا بنانا۔ وہ قریب ہوتا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کر ٹھہر گیا اور وہ رومال سے ڈھکا ہوا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ خیر الرازقین کہتے ہوئے اس کے اوپر سے رومال اٹھا لیا، دیکھا تو اس میں 7 مچھلیاں اور روٹیاں رکھی ہوئی تھی، اور ایک رائے کے مطابق اس میں سرکہ بھی تھا، اور ایک روایت کے مطابق اس میں انار اور دیگر پھل بھی تھے۔ اس دسترخوان سے بہت عمدہ قسم کی خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کلمہ کن سے تیار کیا تھا۔ پھر آپ نے ان کو دسترخوان سے کھانے کا حکم دیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ جب تک آپ تناول نہیں فرماتے ہم اس میں سے نہیں لیں گے۔ آپ نے فرمایا، تم نے خود ہی تو اس کے سوال کی ابتدا کی تھی، لیکن انہوں نے آپ سے پہلے کھانے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ نے فقیروں، ضرورت مندوں، مریضوں،
لا علاج بیماروں کے متعلق حکم دیا تو ان سب نے کھانا کھا لیا، جس کے نتیجے میں دائم المرض لوگ تندرست ہو گئے۔ جب انہوں نے مریضوں کو تندرست ہوتے دیکھا تو کھانا نہ کھانے والے بہت پشیمان ہوئے۔ پھر بیان کیا گیا کہ وہ ہر روز ایک مرتبہ ان پر نازل ہوتا تو اول اور بعد والے تمام لوگ اس سے کھانا کھا لیتے، حتیٰ کہ بیان کیا گیا ہے کہ 7,000 آدمی اس سے سیر ہو کر کھا لیتے۔ پھر وہ ایک دن کے ناغے سے اترتا رہا، جیسا کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا دودھ وہ لوگ ایک دن کے ناغے سے پیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اب اس دسترخوان سے صرف فقراء اور ضرورت مند لوگ ہی کھانا کھائیں گے، مالدار لوگ اس کے قریب نہ آئیں۔ تو بہت سے لوگوں پر یہ بات ناگوار گزری اور منافق قسم کے لوگوں نے اس کے متعلق چہمگوئیاں شروع کر دیں، جس کے نتیجے میں دسترخوان اٹھا لیا گیا اور اعتراض کرنے والوں کو سور بنا دیا گیا۔ ابن ابی حاتم نے اور ابن جریر نے اپنی سند سے حضرت عمار بن یاسر سے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے روٹی اور گوشت والا دسترخوان اتارا گیا اور ان کو حکم ہوا کہ بددیانتی نہ کریں، کل کے لیے جمع کر کے نہ رکھیں۔ انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور انہوں نے خیانت کی تو ان کی شکلیں تبدیل کر کے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ ابن جریر نے اپنی روایت موقوف بھی بیان کی ہے اور فرمایا کہ موقوف زیادہ صحیح ہے۔ اس موقوف روایت میں بھی خلاص راوی حضرت عمار سے بیان کرتا ہے، اور یہ منقطع ہے کہ اگر یہ مرفوع روایت صحیح ہوتی تو اس واقعے کے متعلق فیصلہ کن ہوتی، کیونکہ علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ مائدہ نازل ہوا تھا یا کہ نہیں۔ جمہور علماء کا خیال ہے نازل ہوا تھا، اس پر مذکورہ آثار دلالت کرتے ہیں۔ نیز قرآن مجید کا ظاہری سیاق، خصوصی طور پر یہ آیت ترجمہ یقیناً میں وہ تم پر نازل کروں گا بھی اس پر دلالت کرتی ہے، اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ثابت کیا ہے۔ ابن جریر نے مجاہد اور حسن بن ابی الحسن بصری سے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ دسترخوان نازل نہیں ہوا تھا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا تو میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ اہل جہاں میں کسی کو ایسی سزا نہ دوں گا، تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے مائدہ کے نازل ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عیسائی قصہ مائدہ کو نہیں جانتے اور نہ اس کا تذکرہ ان کی کتب میں ملتا ہے، حالانکہ اس قصہ کی نقل کرنے کے بہت سے اسباب و داعی ہیں۔ معزز سامعین، یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور ہمارے چینل فریگرنس آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ فیوچر میں مزید اپلوڈ ہونے والی اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔